خدا نے دیے ان کو رتبے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا العبید آفیشیل چینل میں۔ آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عنوان سے کچھ مختصر معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں، لہذا بغور سماعت فرمائیے۔ ہمارے ہندوستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام عرب ہے۔ وہاں جہالت اور گمراہی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملک میں ایک بڑا شہر ہے، اس شہر میں کئی ہزار برس پہلے بھی بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ یہی اللہ میاں کا گھر ہے جسے کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اس شہر میں ہزاروں سال سے لاکھوں آدمی ہر سال حج کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول سن عیسوی 571 کو پیدا ہوئے۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، نتلی آتی ہے اور قے ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھلائی دی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بہت سے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبہ کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کرے اور اس سے لڑے۔ بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیاں بھیجی، ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائی کہ سب ہاتھی مر گئے اور ابرہہ اور اس کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے خود بخود گر گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی اور دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائے۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے لیے، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے نہ لیا کہ یہ غریب تھے، ان کے والد نہیں تھے، اور تم جانو غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا، وہ بہت غریب تھی، ان کے پاس جو اٹھنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا، خود ان کے بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، اسی لیے ان کا بچہ عبداللہ بیچارہ بھوکا رہتا تھا۔ تو سب عورتوں کو تو بچے مل گئے مگر انہیں نہیں ملا، وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں
کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے نہیں ملا، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عنوان سے مزید معلومات ہمارے اگلے پروگرام میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔